السلام علیکم پیارے پیارے دوستوں، کیسے ہو آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی کہ ہمیں اپنے ماضی سے ملنا پڑتا ہے اپنے حال کو ٹھیک کرنے کے لیے، اور اس کی الجھنوں کو دور کرنا پڑتا ہے، اس کے سوالوں کے جواب دینے پڑتے ہیں، اس سے معافی مانگنی بھی پڑتی ہے، اس کو معاف کرنا بھی پڑتا ہے، تاکہ ہم اپنے حال میں اپنے آپ کو ٹھیک رکھ سکتے ہیں اور اپنے مستقبل میں ہم آگے بڑھ سکیں۔ تو آج کی ویڈیو جو ہے یہ کوئی نیا لیسن نہیں ہے، یہ میری پرسنل سٹوری آپ کہہ لیں یا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ میں نے کیسے اپنے سٹریس کو کہہ لو یا کلینکل ڈپریشن کو میں نے کس طرح سے ٹھیک کیا ہے، یا میں کیسے اپنے ماضی سے جا پائی، یا مجھے پتہ کیسے چلا کہ میرے اندر مسئلہ کیا چل رہا ہے۔ آپ چاہیں تو اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ لیسن پارٹ نہیں ہے، یہ صرف میری پرسنل سٹوری ہے، اور میں نے سوچا کہ اس کو میں شیئر کروں جس سے بہت سارے لوگ جن کو ابھی تک اپنے مسئلوں کا نہیں پتہ چل پایا یا ان کو نہیں پتہ چلا کہ ان کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے، تو شاید میرے تجربے سے ان کو کوئی فائدہ ہو جائے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ کچھ ماہ پہلے مجھے پتہ چلا کہ میں پریگننٹ ہوں، اور میرے لیے بہت خوشی کی بات بھی تھی، اور کہیں نہ کہیں انزائٹی بھی تھی کہ کہیں کوئی پرابلم نہ ہو جائے۔ اور پھر یوں ہوا کہ مجھے پتہ لگنے کے کچھ ٹائم بعد ہی میرے ساتھ کوئی نہ کوئی کمپلیکیشنز شروع ہو گئے، اور اس کے لیے ڈیورنگ پریگننسی مجھے کافی میڈیکل ٹریٹمنٹس بھی لینے پڑے، بلکہ سرجیکل پروسیجرز بھی کروانے پڑے اپنی پریگننسی کو بچانے کے لیے۔ لیکن ایونچولی ہوا یہ کہ میرا مس کیریج ہو گیا 3 to 4 months میں۔ اور ہم جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے بڑا مضبوط شو کرنے والے، یا یہ بتانے والے یا یہ دکھانے والے کہ نہیں سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، ہماری وجہ سے کہیں کوئی پرابلم میں نہ آئے، تو یہ لوگ نا اندر سے خود اپنے آپ کو بڑی تکلیف میں ڈال لیتے ہیں۔ تو میں نے یہ کیا کہ وہ ٹائم میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا، لیکن میری تکلیف سے میرے آس پاس والے تکلیف میں نہ آئیں، اس لیے نا میں نے اس چیز کو اندر چھپا لیا، دبا لیا، اور میں نے خود کو بھی یہی پریٹینڈ کیا کہ سب ٹھیک ہے، سب اچھا ہے، اور میں نے اپنے آپ کو آگے موو آن کرنے کی ٹرائی کی اپنی ایکٹیویٹیز میں، اسٹڈیز میں، گھر میں، جاب میں، جو بھی ہے۔ پھر یوں ہوا کہ تقریباً کوئی 2-3 ماہ گزر گئے اس سارے میٹر کے بعد، اور میرے رویے میں نا ایک تبدیلی آنے لگ گئی۔ کیا تبدیلی آنے لگ گئی کہ میں بہت زیادہ سینسیٹیو ہو گئی، میں چڑچڑی ہو گئی، اور مجھے ہر بات پہ غصہ آنے لگ گیا، اور میرے اندر تھکاوٹ بہت زیادہ رہنے لگی، مجھ سے بہت سارے کام نہیں ہونے لگے، میں کر ہی نہیں پاتی تھی، سارا دن میری طبیعت ڈھیلی رہنے لگ گئی، اور ایک بیزار سی کیفیت آ گئی میری کہ مجھے کسی سے ملنا نہیں ہے، مجھے کسی سے بات نہیں کرنی ہے۔ ایون کہ پیرنٹس کی بھی کال آتی تھی تو میں اس کو اوائڈ کرنے کی ٹرائی کرتی تھی، آنا جانا کہیں پہ بھی بالکل بند کر دیا۔ اور اس ساری سچویشن کو مجھے لگا کہ شاید ایسے ہی ہے، یا میرے ساتھ کوئی روحانی مسائل ہیں یا کچھ اور ہے، میرا ذہن اس طرف گیا۔ لیکن پھر ایسا ہوا کہ ایک دن نا مجھے کسی نے کہا کہ تمہیں نا بیٹھ کے اپنے آپ سے بات کرنی چاہیے، ایسا لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ نا کوئی ذہنی مسائل چل رہے ہیں۔ اور میں بڑا شاکڈ ہو گئی اس بات سے کہ میرے ساتھ کون سے ذہنی مسائل چل رہے ہیں۔ تو لیکن یہ ہوا کہ میں نے کہا کہ ہاں مجھے ایک دفعہ سوچنا ضرور چاہیے، کیونکہ میں بہت زیادہ تبدیل ہو گئی ہوں، اور یہ کچھ ٹائم کے اندر ہی ہوا ہے، اور یہ اچھی بات نہیں ہے، مجھے اس کو سوچنا چاہیے۔ تو جب میں سوچنے بیٹھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا چیز ہے، کیونکہ میں اپنے آپ کو بظاہر یہ بتا چکی تھی کہ سب ٹھیک ہو گیا ہے، میں آگے نکل آئی ہوں۔ 1 دن 2 دن 3 دن مجھے نہیں سمجھ آئی کہ میرے اندر ایسا کون سا مسئلہ ہے، لیکن پھر میں نے اپنے آپ کو پیچھے میں لے کے گئی کہ فلاں ٹائم پہ یہ ہوا تھا، کہ اس چیز نے مجھے اتنا ٹریگر کیا کہ میں غلط بیہیو کرنے لگ جاؤں، کیا اس چیز نے مجھے اتنا ٹریگر کیا، میں آہستہ آہستہ کر کے اپنے پچھلے سال 1.5 سال کے معاملوں کو ایک ایک کر کے سوچتی گئی، اور میں اصل میں جہاں پر آ کے پھنسی وہ تھا میرا مس کیریج۔ تو اصل میں میرے ساتھ ہوا یہ تھا
کہ وہ جو میرا ایک اتنا بڑا تکلیف دہ ٹائم تھا. پہلے تو میری پریگننسی ہی بہت زیادہ تکلیف دہ نکلی، کیونکہ ہر دوسرے تیسرے دن مجھے ٹرپس لگ رہی تھیں، اور پھر اس کے بعد سرجیکل پروسیس بھی ہوئے، سارا کچھ. کبھی میں کسی اور ویڈیو میں یہ ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا تھا. تو ایک تو وہ ٹائم بہت زیادہ ٹرامیٹک رہا میرے لیے، انزائٹی بھرا، اسٹریس بھرا. اور اس کے بعد جس طرح سے مس کیریج ہوا، وہ چیز میرے اندر اپنا بہت بڑا نقش چھوڑ گئی، لیکن میں اس نقش کو اس ٹائم پر پکڑ نہیں پائی. مجھے لگا کہ نہیں، میں ٹھیک ہوں، میں نے ٹھیک کر لیا سب کچھ، اور اس چیز نے میرے اندر رہ کے مجھے اتنی بری طرح سے توڑا کہ میں اپنے روزمرہ کے معاملات بھی پرفارم کرنے کے قابل نہیں رہ پائی. تو خیر، جب میں اپنے ماضی میں اتری تو مجھے ایک ایک کر کے پتہ چلا کہ پریگننسی کے اندر چیزیں خراب ہونے سے لے کے مس کیریج اور اس کے بعد والا ہاسپٹل کا پروسیجر اور اس کے بعد والی چیزیں، ایک ایک چیز میرے اندر اپنے پوری جزیات کے ساتھ زندہ تھی، اور وہ مجھے اندر سے تکلیف دے رہی تھی. تو پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے ایک ایک بات کو یاد کیا، اور وہ یاد کرنا ایسے تھا جیسے کہ ننگے پاؤں شیشے کے اوپر چلنا. میں جو خود کو اتنے ٹائم سے دھوکہ دیتی آ رہی تھی نا کہ سب ٹھیک ہو گیا، سب ٹھیک ہے، میں بہت اسٹرانگ ہوں، میں آگے نکل آئی ہوں، تو مجھے احساس ہوا کہ میں اندر سے پوری طرح سے ٹوٹ چکی ہوں. میں ایک ایک لمحے میں، ایک ایک دن میں واپس گئی، ڈے فرسٹ سے لے کے آگے تک. ابھی میرا پروسیس چل رہا ہے، کمپلیٹ نہیں ہوا. تو میں نے اس ایک ایک ٹائم کو دوبارہ نئے سرے سے یاد کیا، پھر اس کو یاد کیا، اور اس یاد کر کے جو بھی تکلیف تھی اس ایک لمحے کو لے کے اس کو میں نے آنسوؤں کی صورت میں بہنے دیا. میں نے چیخیں مار مار کے بھی روئی ہوں، میں دھاڑے مار مار کے بھی روئی، میں خاموشی سے بھی روئی، میں بس سجدے میں روتی رہی اس چیز کو یاد کر کے. ایک ایک پوائنٹ کو یاد کیا، اپنے آپ کو وہاں واپس لے کے گئی، اور بس روئی. اور جب میرے آنسو رک گئے تو میں اٹھ کے کھڑی ہوئی، اور میں نے مرر میں اپنے آپ کو دیکھا. میں نے کہا، ماہم، جو ہوا بہت غلط ہوا، تمہارے ساتھ بہت غلط ہوا، تم بہت تکلیف میں ہو، میں مانتی ہوں اس چیز کو، لیکن جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اب جو گزر گیا تم اس کو واپس نہیں لا سکتی. اب تم نے بس اس چیز کو قبول کرنا ہے، اور اس چیز کو آگے اپنے آپ کو توڑنے نہیں دینا. یہ ایک فیز ہے لائف کا، یہ تمہارے اندر رہے گا، یہ تمہیں تکلیف بھی دیتا رہے گا، تمہیں یاد بھی آتا رہے گا، لیکن اب تم نے اس کو آگے اپنی لائف پر اثر انداز ہونے نہیں دینا. ہر بار اس ماضی میں اتر کے کسی ایک چیز کو یاد کر کے رونے کے بعد میں نے خود کو مرر میں کھڑے ہو کر ایک یہی بات کی کہ بس اب جو ہو گیا سو ہو گیا، اب اس کو چھوڑو، اب آگے بڑھو، کوئی بات نہیں، سب کے ساتھ ہوتا ہے. خود میں نے اپنے آپ کو حوصلہ دیا، اپنے آنسو پہنچے. تو یہ الحمدللہ اس سے کافی فائدہ ہوا مجھے کہ میرے اندر تھوڑا ٹھہراؤ آ گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک آپ ان سے بھاگتے رہتے ہیں نا، وہ بڑے ہوتے رہتے ہیں آپ کے اندر. بعض اوقات آپ کو چیزوں سے ملنا پڑتا ہے، ان کو فیس کرنا پڑتا ہے، ان کے اندر گہرائی میں اتر کے پھر ان سے بات کرنی پڑتی ہے. جیسے کوئی زخم ہے نا، اس کو آپ سیدھا ٹانکے نہیں لگا سکتے، آپ کو پہلے اس کو صاف کرنا پڑے گا. صاف کرنے کے لیے اس کو پہلے کھولنا پڑے گا، اور کھولنا ہمیشہ تکلیف دیتا ہے. میری اس سٹوری کا مقصد کہیں پاپولیرٹی حاصل کرنا یا اپنی سٹوری بیچنا نہیں ہے. میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ کو اگر سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے، تو آپ اس ایک چیز سے لرن کریں اور پیچھے جائیں. ہر اس پوائنٹ کو سوچیں جو آپ کے حساب سے بڑا ہو سکتا ہے. 10 پوائنٹ ایسے نکلیں گے جو کہ بڑے نہیں ہوں گے، لیکن وہ آپ کو 11ویں کسی ایک ایسے پوائنٹ پر پہنچا دیں گے جس نے آپ کے ساتھ چیزیں خراب کرنی شروع کی ہیں. اور جب آپ کو وہ پوائنٹ مل جائے تو پھر اس کے ایک ایک لمحے کو بیٹھ کے دوبارہ نکالیں، اس تکلیف کو باہر نکالیں، اپنے آپ سے بات کریں، اور پھر بعد میں اپنے آپ کو تسلی دیں کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، وہ نکل گیا. اب آج اگلا دن ہے، اب آگے کے لیے خود کو تیار کرو، موو آن کرو، تم کر سکتی ہو. خود کو کبھی ہمیں تسلی کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں اپنے آپ کی تسلی، اپنے آپ کی تھپکی، اپنے آپ کی پیار والی جب بھی چاہیے ہوتی ہے. تو آپ نے یہی کرنا ہے.
اس تکلیف کو پروسیس کرنے کے بعد آپ نے خود کو ایک اچھے والا حق کرنا ہے اور بولنا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم بہت مضبوط ہو، تم نے بہت مضبوطی سے یہ سب نکالا، اب اس چیز کو زیادہ تکلیف دہ مت بناؤ، تم اس ساری چیزوں سے زیادہ بڑی ہو، تمہاری صحت، تمہاری ذہنی حالت اس چیز سے زیادہ بڑی ہے، کوشش کر کے خود کو اس چیز سے نکالو، اس کو اپنا قاتل نہیں بننے دو، اس کو دل میں رکھو، یاد رہے گی، تکلیف رہے گی، تمہارا بچہ تھا، تمہیں اندر تک خالی کر گیا، وہ خالی پن کہیں نہ کہیں رہے گا، لیکن اس خالی پن کو پوری زندگی پر اثر انداز نہیں ہونے دو۔ اس طرح سے میں نے اپنے آپ سے بات کی، اور میں آپ کو بھی یہی کہتی ہوں کہ آپ اپنے مسئلوں کو خود ڈھونڈنا سیکھیں اور پھر ان سے بات کر کے ان کو ٹھیک کرنا سیکھیں۔ کوئی بھی دنیا میں ایسا انسان نہیں ہے جو ہماری مدد کر سکتا ہو اگر ہم خود اپنی مدد نہ کرنا چاہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مدد لیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور اس کے بعد اپنے مسئلوں کو خود ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ آج نہیں تو کل آپ کو اپنا مسئلہ بھی مل جائے گا اور آپ کا حل بھی اس کا مل جائے گا انشاءاللہ۔ اور اگر آپ کا کوئی کوسچن ہو، کوئی ایکسپیرینس، کوئی بات، کچھ بھی آپ نے کرنا ہو تو میں آپ کی بات سننے کے لیے اور اس کا جواب دینے کے لیے یہاں پر موجود ہوں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔